السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک میراثی نے گاڑی تلے کچل کر بارات کے 50 بندے مار دیے، گرفتار ہوا تو پولیس نے پوچھا کہ اتنے سارے بندے کیسے کچلے گئے؟ میراثی نے جواب دیا، میں گاڑی چلا رہا تھا تو بریک فیل ہو گئے، ایک طرف بارات تھی تو دوسری طرف 2 بھائی تھے، بتائیں میں گاڑی کس طرف موڑتا؟ پولیس افسر، ظاہر ہے 2 آدمیوں کی طرف ہی موڑتا۔ میراثی بولا، بادشاہو میں نے بھی یہی کیا تھا لیکن… پولیس افسر، لیکن کیا؟ میراثی، وہ دونوں بھائی بھاگ کر بارات میں گھس گئے۔ باپ، پپو بیٹا آج تیری ممی اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے؟ پپو بولا، میری غلطی کی وجہ سے۔ باپ، ایسا کیا کر دیا تم نے؟ پپو، ممی نے لپسٹک مانگی تھی، میں نے غلطی سے ایلفی دے دی۔ باپ، شاباش بیٹے، میں کہتا ہوں ایسا بیٹا سب کا ہو۔ ایک سردار بلڈنگ سے نیچے آ گرا۔ ڈاکٹر، یہ مر چکا ہے۔ سردار اچانک اٹھ کر بولا، میں زندہ ہوں۔ دوسرا سردار، تو لیٹا رہ، تجھے ڈاکٹر سے زیادہ پتا ہے کیا؟ داماد ساس سے، میں آپ کی بیٹی سے بالکل خوش نہیں ہوں۔ ساس، نصیب کی بات ہے، یہاں تو اس سے پورا محلہ خوش تھا۔ شیدہ جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ علی، تمہاری تعلیم تو ٹھیک ہے لیکن کچھ سالوں کا تجربہ بھی چاہیے۔ شیدہ، جناب مجھے 3 سالوں اور 2 سالیوں کا تجربہ ہے۔ پپو دادی سے، آپ ٹی وی میں کام کرتی ہیں؟ دادی حیرانگی سے، نہیں تو بیٹا، مگر ایسا کیوں پوچھا تم نے؟ پپو، وہ امی کہہ رہی تھی آ گئی بڑھیا، اب دیکھنا روز نیا ڈرامہ کرے گی۔ پولیس نے پپو کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پپو اندر سے بولا، کون؟ پولیس والے بولے، ہم پولیس والے ہیں، دروازہ کھولو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پپو نے پوچھا، تم کتنے آدمی ہو؟ پولیس والا بولا، 2۔ پپو، تو پھر تم آپس میں باتیں کر لو۔ ایک عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے، چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے بھی پرانے ہو گئے ہیں، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ قبر کے اندر سے گھٹی گھٹی آواز آئی، میں مر گیا ہوں، دبئی نہیں گیا۔ میاں بیوی کسی پارٹی سے واپس آ رہے تھے، اچانک بیوی چلائی، سامنے دیوار ہے گاڑی روکو، سامنے دیوار ہے گاڑی روکو۔ گاڑی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اگلے دن دونوں ہسپتال میں پڑے تھے۔ بیوی نے پوچھا، جب میں اتنی دیر سے آوازیں دے رہی تھی کہ سامنے دیوار ہے تو پھر سنا کیوں نہیں اور گاڑی کیوں نہیں روکی؟ شوہر نے کراتے ہوئے غصے سے جواب دیا، انی دیے، کار تو چلا رہی سی، میں نہیں۔ سردار، میں باتھ روم گیا تھا، وہاں سام بیٹھا ہوا تھا۔ سردار نے، ہائے اوئے، پھر تم نے کیا کیا؟ سردار، کچھ نہیں، سام سے کہا تو کر لے، میرا تے ویچی نکل گیا ہے۔ ایک آدمی کا ہونٹ جلا ہوا تھا، کسی نے پوچھا یہ کیسے جلایا؟ آدمی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، بیوی میکے جا رہی تھی، ٹرین کا انجن چوم بیٹھا۔ ایک عورت ڈاکٹر سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، میرا شوہر ایک مثالی شوہر تھا، بے پناہ محبت کرنے والا، لیکن جب سے آپ نے اس کا علاج کیا ہے اس کی شخصیت بدل کر رہ گئی ہے، اب اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزر رہا ہے، مجھ سے بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی تحفہ لا کر دیتا ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اب میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ سب کچھ تمہارے علاج کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے اس کا کوئی علاج نہیں کیا،
میں نے تو اسے صرف نظر ٹیسٹ کروانے اور چشمہ لگوانے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک سردار ٹرین چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرین زبردست جھٹکے کھانے لگی۔ لوگ ڈر ڈر کے مارے چیخنے لگے اور سردار سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ سردار نے کہا کہ پٹری پر آدمی تھا۔ تو لوگوں نے کہا ایک آدمی کو بچانے کے لیے تم ہم سب کو مارنا چاہتے تھے؟ سیدھا ٹرین اس پر ہی چڑھا دیتے۔ سردار نے جواب دیا کہ میں اس کو مارنے ہی والا تھا، لیکن وہ پٹلی سے اتر کر کھیتوں میں دوڑنے لگا۔ میں نے بھی ٹرین کھیتوں میں اس کے پیچھے دوڑائی مگر وہ بچ گیا۔ ایک شادی شدہ عورت اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک اس کا شوہر نہ آ جاتا۔ سارے محلے کی عورتیں اس کی تعریف کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس سے ایک عورت نے پوچھا بہن بھوک کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ عورت نے جواب دیا کیا کروں، وہ آ کر پکاتے ہیں تو میں کھاتی ہوں۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر بولا حوصلہ رکھیں شیخ صاحب۔ شیخ بولا کل ہی بغیرت کو نئی جوتی لے کر دی ہے، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا بھی یا نہیں۔ ایک دن ملا نصر الدین صاحب اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ اچانک بھینس کے بولنے کی آواز آئی۔ دوستوں نے شرارتاً کہا جائیں ملا جی، آپ کو بلا رہی ہے۔ ملا نصیر الدین مسخرے سے ہو کر بھینس کے پاس گئے، کان پاس کیا اور واپس لوٹ آئے۔ دوستوں نے کہا سنائیں کیا کہہ رہی تھی؟ ملا بولے کہہ رہی تھی آج آپ گدھوں کے ساتھ کہاں گھومنے نکلے ہیں؟ پروفیسر صاحب اپنی کلاس میں اختر شیرانی کی ایک نظم پڑھا رہے تھے جس میں شاعر نے کہا تھا کہ اس کی محبوبہ کی بھیگی ہوئی زلفوں سے ٹپکنے والے پانی کی ایک بوند اس میں اتنا نشہ ہے اگر کوئی اسے پی لے تو زندگی بھر مدہوش رہے۔ ایک شاگرد نے اٹھ کر کہا سر اگر پانی کی اس بوند کے ساتھ جوئیں بھی آ گئیں تو؟ پروفیسر صاحب نے کہا بات آپ کی محبوبہ کی نہیں، اختر شیرانی کی محبوبہ کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔